کراچی کی صورتحال کے ذمہ دار کون ہیں؟ بلدیاتی انتخابات کون جیتے گا؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے۔ وفاقی حکومت بھی اس کو آن نہیں کرتی، صوبائی حکومت بھی آن نہیں کرتی، جو پارٹیاں کراچی سے مینڈیٹ لیتی ہیں وہ بھی آن نہیں کرتی، بجائے اس کے کہ خدمت کریں بلیم گیم میں لگ جاتے ہیں لوگ۔ ہم جو ہیں وہ وفاق سے بھی اور صوبے سے بھی لے سکتے ہیں، ہمیں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کو ایسا ایکسپوز کر دیں گے کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودھری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ کراچی میں بہت جلد بلدیاتی انتخابات کا مارکہ سجنے جا رہا ہے اور کراچی کی حالت، اگر کراچی کو لاوارث کہا جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ لاوارث کراچی کی حالت، کراچی کافی ٹائم سے بدترین صورتحال کا شکار ہے۔ کراچی کے روڈ، کراچی کے مسائل، سیوریج کا نظام، بارشوں کے بعد کراچی کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ حافظ صاحب مختلف جگہ پہ جب مقامات پر وزٹ کرتے رہے تو آنسو بھی نکلے ان کے۔ کراچی کی صورتحال کے ذمہ دار کون ہیں؟ بلدیاتی انتخابات کون جیتے گا؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے۔ کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی ایسی ہے جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو لے کے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، سندھ ہائی کورٹ میں تو ساری پارٹیاں چلی گئی تھیں اس وقت، اس میں پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے سب گئے تھے، وہاں سے کیس ڈسمس ہو گیا تھا۔ بعد ازاں پھر پی ٹی آئی نے اپنی رائے بدل لی اور سپریم کورٹ میں اوریجنلی تو وہ کمپلائنس کے لیے گئے تھے اور ان کی رائے تھی کہ اس طرح الیکشن کیسے ہوگا، لیکن وہاں ان کے جو بیرسٹر صلاح الدین صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ باقی ایم کیو ایم نے پوری جان مار لی کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو، اور اب سندھ حکومت بھی پوری طرح سے جان مار رہی ہے کہ کسی طرح سے الیکشن نہ ہو، لیکن الیکشن 28 تاریخ کو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شہر کی فضا ہے، اس فضا میں لوگ ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی جب کراچی ٹوٹا پھوٹا تھا تو جماعت اسلامی کے میئر نے، نعمت اللہ خان صاحب نے اس کو سنبھالا تھا، اور اب بھی کوئی آپشن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ جماعت اسلامی کے پاس بلدیہ آئے اور وہ یہاں ڈیولپمنٹ کا کام کرے۔ باقی پارٹیوں سے ایفیلیشن لوگوں کی ہے، لیڈرز سے ایفیلیشن ہے، اور اس سب کے باوجود بھی شہر کراچی اب بالکل ایک طرح سوچنے لگ گیا ہے کہ بھئی ساری پارٹیاں اپنی جگہ، یہ پارٹی بازی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کراچی میں رہنے کا مسئلہ ہے، یہ کراچی کی سڑکوں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، تو ہم تو اس کو ووٹ دیں گے کہ جو کراچی کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو یہ بات وہ ہے کہ جو اب زبان زد عام ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی جتنے پبلک اوپینین پولز ہو رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی کے لیے اوور ویلمنگ جو ہے رسپانس موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور جماعت اسلامی بہت بڑے پیمانے پر کامیاب ہوگی۔ حافظ صاحب، ایک عرصے بعد کراچی میں، ظاہر سی بات ہے کچھ عرصہ قبل جماعت اسلامی کا ہولڈ تھا، اسٹیک ہولڈر تھی کراچی کے اندر، لیکن بیچ میں جو ہے جماعت اسلامی تھوڑا سا غائب ہو چکی تھی، لیکن کافی عرصے بعد جماعت اسلامی کا ایک ماحول بن چکا ہے۔ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے، جو ایک عام آدمی ہے، جو فار ایگزامپل کوئی سیاسی بحث نہیں کرتا، سیاست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یار میں اگر اب اس دفعہ ووٹ ڈالوں گا تو حافظ نعیم کو ڈالوں گا۔ کیا وجہ ہے لوگ آپ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور ماضی میں بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ ایم کیو ایم اسٹیک ہولڈر رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان سب لوگوں کے باوجود لوگ جماعت اسلامی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ پارٹیاں جو آپ بتاتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ گئی ہیں، سپریم کورٹ گئی ہیں، جب ان کا یہاں پر ہولڈ ہے تو پھر یہ کیوں راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں؟ خوف زدہ ہیں، سیدھی بات ہے، صاف سی بات ہے نا کہ ان پارٹیوں کو اندازہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ تو بکھر جائے گا، اس لیے جاتے ہیں۔ میں خیر ان پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ کراچی کے لوگوں کے تو بہت دکھی ہیں، بہت پریشان ہیں، سب کچھ تو کراچی کر کے دیتا ہے ملک کے لیے، صوبے کے لیے، ٹیکس دیتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ میں کراچی کا رول ہے، لیکن کراچی کے ساتھ سب زیادتی کرتے ہیں، اور وفاقی حکومت بھی اس کو آن نہیں کرتی، صوبائی حکومت بھی آن نہیں کرتی، اور بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو پارٹیاں کراچی سے مینڈیٹ لیتی ہیں وہ بھی آن نہیں کرتی۔ کراچی میں لوگ کیوں جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیوں یہ بات کر رہے ہیں جو آپ نے کہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم ہر کراچی کے ہر مسئلے پر آواز اٹھاتے ہیں، ہم لوگوں کی آواز بنتے ہیں اور بہت سارے مسئلے حل بھی کرواتے ہیں بغیر کسی مینڈیٹ کے۔ تو کب تک یہ چلے گا؟ پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار آپ مسئلہ حل کراتے ہیں، آپ کو ووٹ نہیں ملتے، لیکن آپ کام جاری رکھیں، لیکن کینٹونمنٹ کے انتخابات میں لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، اب ہم ووٹ بھی آپ ہی کو دیں گے، اور اس سے وہ ٹرینڈ تبدیل ہو گیا جو پہلے ماضی میں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کے خلاف بات نہیں ہے، یہ شہریوں کے حق میں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر خدمت کریں گے، کام کریں گے، روئیں گے گائیں گے نہیں۔ حافظ صاحب، آپ بھی کراچی کے رہائشی ہیں، ہم بھی کراچی کے رہائشی ہیں، لیکن اب کراچی میں ہم سفر نہیں کر سکتے، بائک پر جائیں یا گاڑی پر جائیں، کھڈے، جمپ، مین ہول،
गटर के ढक्कन नहीं है, ऊपर से बारिश हो गई, बहुत सारे लोग बह जाते हैं, गटर के अंदर गिर जाते हैं, ढकने नहीं होते। एक फैमिली जिसमें आप गए थे, बाइक सवार जो था, वो उनकी फैमिली पानी के अंदर गिर गई, बारिश के पानी में, आप वहाँ पर रोए भी जाकर। मुझे ये बताएं कि जितनी हालत कराची की ख़राब हो चुकी है, इसको दोबारा से ठीक करना तो दूर की बात, इसको दोबारा से हल्का सा सेट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैसे चाहिए, एक काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो उस पर लगेगी। वसीम अख्तर साहब मेयर थे, वो भी इख्तियारात का रोना रोते थे। अगर आप मेयर कराची बन जाते हैं तो प्लान क्या है, स्टार्ट कहाँ से लेंगे, शुरुआत कहाँ से होगी, या आप भी इख्तियारात का जो है वो रोना रोएंगे? देखिए, इख्तियारात के लिए बात करेंगे, इख्तियारात के लिए लड़ेंगे, इख्तियारात के लिए अवाम के साथ खड़े होकर एहतजाज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये कहकर जान नहीं छुड़ा लेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और जो काम हम कर सकते हैं वो भी ना करें। हमें जो फंड चाहिए होंगे वो मांगेंगे, लेकिन जो फंड बल्दिया के पास या टाउन्स के पास होंगे उनका सही इस्तेमाल करेंगे। जमा भी सही तरीके से करना है और खर्च भी सही तरीके से करना है, उससे ही ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। यानी बुनियादी मसाइल हल करने में, छोटे छोटे मसले हल करने में तो KMC और TMCs के जो बजट हैं वो इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। तो अभी तो हुआ ये है ना कि जो 25 अरब रुपए का अगर बजट होता था तो उस बजट के मुताबिक जो महकमे इनके पास थे और उससे पैसों की अर्निंग होती थी, वो अर्निंग जेबों में जाती थी, ख़जाने में नहीं जाती थी। हम जो है वो वफाक से भी और सूबे से भी ले सकते हैं और हमें कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता, हमें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्हें मालूम है कि जमात इस्लामी भी पीछा नहीं छोड़ती है, इनको ऐसा एक्सपोज कर देंगे कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये तरक्की का सफ़र शुरू हो जाएगा और हमारी पूरी टीम मौजूद है जिसने हमें पूरी तरह से बताया। इसीलिए आपने देखा हमने रीबिल्ड कराची की एक सीरीज़ शुरू की थी और उसमें तमाम मकतबा है फ़िक्र के और एक्सपर्ट्स से उन्होंने अपनी ओपिनियंस भी दी, हमने उसको जो है वो पूरा फाइलिंग भी की है और उनके साथ मुसलसल राब्ते में भी हैं। तो सिर्फ जमात इस्लामी के एक्सपर्ट्स ही नहीं, शहर के जितने भी अच्छे एक्सपर्ट्स हैं इंशाल्लाह हम उनसे ताउन लेंगे और अल्लाह ने चाहा तो डेवलपमेंट हो जाएगी। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, लोग मीम्स भी बनाते हैं, तनकीद भी करते हैं और पॉजिटिव वे में भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। मुर्तज़ा आप साहब कहते हैं कि इनके पास कोई हल वल नहीं है, इनको पता ही नहीं है करना क्या है। तो आप बताएं कि हल है क्या? देखें, आप मुझे बताएं, ये जो हल सिर्फ जमात इस्लामी एक स्लोगन है, ये स्लोगन बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन कराची के इन ख़ास हालात में और शहर कराची में जो हमारी मूवमेंट है और जो हमने शहर की हम आवाज़ बने और लोगों का जो एतबार कायम हुआ है, उससे ये स्लोगन जो है ना लोगों की ज़ुबान पे चढ़ गया और वो मीम्स ही बन गई। ऐसी नहीं बन जाती कोई चीज़, इसके पीछे एक एफ़र्ट है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीडिया टीम ने काम किया, सोशल मीडिया टीम ने काम किया और इन हाउस हम सारे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में तो तकरीबन सारी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी का 1 बाय 1 मुकाबला किसके साथ है? देखें, जमात इस्लामी का मुकाबला जो है ना, ज़ाहिर है पार्टियाँ जब इलेक्शन लड़ती हैं तो हर जगह पर मुख्तलिफ जमातें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का मुकाबला जो है ना, जमात इस्लामी तामीर है तो हमारा मुकाबला तकरीब से है। जमात इस्लामी शहर को ऑन करती है तो हमारा उन पार्टियों से मुकाबला है जिन्होंने शहर को ऑन नहीं किया। जमात इस्लामी शहरियों की आवाज़ बनती है तो हमारा उन पार्टियों से मुकाबला है जो जिन्होंने भारी भारी मैंडेट लिया लेकिन शहर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम गेम किया। तो इसलिए पार्टियाँ तो सब की हम कदर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ें, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि इस वक्त जो है ये बल्दियाती इलेक्शन जिस सिनेरियो में हो रहे हैं, इसमें जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी तादाद में कामयाब होगी, अल्लाह ने चाहा। और मुझे तो कराची के शहरियों से तवक्को है कि वो हमें इस ज़हमत में नहीं डालेंगे कि हमें जो है वो जोड़ तोड़ करके कोई चीज़ करनी पड़े, बल्कि वो हमें एक ऐसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दें जिसके नतीजे में हम खुले हाथों के साथ जो है वो पूरे अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक काम कर सकें, बजाय इसके कि दूसरों का मुंह देखते रहें। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की सीट पर जो है अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें महमूद मौलवी PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, 5 से 10% टर्न आउट रहा, उसके अंदर खान साहब जो है एक अच्छी लीड से जीत गए। लेकिन खान साहब की यहाँ पर एक वेव है, पूरे मुल्क में वेव है, कराची के लोग भी उन्हें बहुत चाहते हैं, 15-16 सीटें थी। तो मुझे ये बताइए कि 5 से 10% से टर्न आउट रहा, क्यों कराची के लोग वोट कास्ट करने नहीं गए? देखें, इन सारे ज़िमनी इंतखाबों को जमात इस्लामी ने स्किप किया है और हमारा बहुत फोकस कराची के बल्दियाती इंतखाब पर है। वैसे भी इस वक्त मुल्क में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, अब जो होने जा रहे हैं, या बार बार इस्तीफ़ों को तोड़ तोड़ के जब कबूल किया जाएगा तो वो उनका कोई ना मुल्क की सियासत पे कोई असर पड़ना है, ये तो ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिक्स है जो इस वक्त हो रही है। तो कराची के लोग बाशऊर लोग हैं, तो उनको अंदाज़ा है कि इन ज़िमनी इंतखाबों से कोई बहुत बड़ा चीज़ निकल कर आएगी नहीं सामने। जब हम कराची में निकलते हैं काम के लिए तो हमें MQM का सपोर्टर भी, PTI के सपोर्टर भी, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर और वोटर भी, मुख्तलिफ लीडरों को चाहने वाले कराची के एजेंडे पर जमात इस्लामी के साथ हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़िमनी इंतखाब हमने स्किप किया है, पिछला वाला भी किया था और आइंदा भी हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने नहीं जा रहे।
ہمارا بہت فوکس یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں پوری طرح جائیں، اور پھر اس کے بعد جب قومی انتخاب ہوں گے تو انشاءاللہ ہم پوری طرح لڑیں گے. تو کراچی کے لوگوں کی جو عدم دلچسپی ہے، چاہے وہ لانڈھی کورنگی کا انتخاب ہو، چاہے یہ لائنز ایریا پی آئی بی اور سوسائٹیز اور ان جگہوں کا انتخاب ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ کے باوجود کراچی کے لوگ اب شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب کراچی اس کے ساتھ جائے گا جو کراچی کے ساتھ جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اگر اچھی لیڈ سے کراچی کی سیٹیں نکال لیتی ہے، بلدیاتی انتخابات میں پہلے سے زیادہ سیٹیں نکال لیتی ہے، پہلے سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو آپ کسی کے ساتھ اتحاد کرنے پر جائیں گے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز میں کولیشن کرنا یعنی اتحاد نہیں ہوتا. ایک اتحاد تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک نشان پہ آپ لڑ رہے ہیں، ایک ہوتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. ظاہر ہے وہ ہو نہیں رہی اس وقت تو جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، سب پارٹیاں اپنے اپنے پینل کے ساتھ لڑ رہی ہیں. تیسری بات ہوتی ہے کہ انتخاب کے بعد اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ مختلف پارٹیاں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر کے حکومتیں بناتی ہیں، ٹاؤن ناظم بناتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس پورے عمل میں یہ چیز اوپن ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوتی رہی ہے، حکومتوں میں بھی یہ سب چیزیں شامل رہتی ہیں. البتہ مجھے ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے اس پہ پریشانی ہوتی ہے کہ جوڑ توڑ کی سیاست کر کے اگر آپ کوئی چیز حاصل بھی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سب کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور سب کی بات ماننی پڑتی ہے، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پیش نظر سیاست بازی زیادہ ہوتی ہے. جو ٹرو سیاست ہوتی ہے خدمت کی، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. باقی پارٹیاں جو ایم کیو ایم ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، جے یو آئی ایف ہو گئی، پی ایم ایل این ہو گئی، کراچی میں تو ان لوگوں کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، باقی بچتی ہے پی ٹی آئی. تو اس کی طرف پہ جا سکتی ہے جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نے کوئی ایبسولوٹ نو اور ایبسولوٹ ہاں تو نہیں اس معاملے میں ہم سمجھتے، لیکن اس وقت تو ہونے جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کراچی میں. میں چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پر جب لوگوں کا یہ اعتبار ہو گیا ہے، جو جتنے اوپینین پول ہیں وہ سامنے کہ جماعت اسلامی سرو کر سکتی ہے، تو پھر میں چاہوں گا کہ کسی بھی پارٹی سے لوگوں کا تعلق ہو، ایک مرتبہ کراچی میں ایک بھرپور مینڈیٹ آپ ہمیں دیں تاکہ اللہ کے حکم سے، اس کی مدد سے اور لوگوں کے تعاون سے ہم کراچی کو ڈیولپ کر سکیں. تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جماعت کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں، ریلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب الیکشن آتے ہیں تو ان کے ووٹ نہیں نکلتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ماحول تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، یہ تو مٹ ٹوٹ گیا نا. جب پچھلے سال کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخاب ہوئے تو جماعت اسلامی نے تو انتخابی کم بیک بھی کر لیا اس شہر میں، اس لیے اب یہ تو سلسلہ ختم ہو گیا. اب تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ووٹ کتنی بڑی تعداد میں ملیں گے انشاءاللہ. آپ ظاہر سی بات ہے کراچی میں جو ہے 2 ڈھائی 3 مہینے سے آپ ڈیلی بیسس پر وزٹ کر رہے ہیں پورے کراچی شہر کا، کہیں نہ کہیں آپ کا وزٹ ہوتا ہے، دورہ ہوتا ہے، اور حالیہ بارشوں کے دوران تو کراچی کی حالت ناقابل بیان ہے، سیوریج کا نظام ہو، سڑکیں ہوں. تو آپ نے جو چیزیں دیکھی ہیں، جو چیزیں محسوس کی ہیں، عوام کا حالت جو آپ نے دیکھی، لوگوں سے آپ ملے، کتنا درد دل رکھتے ہیں؟ کب تک کراچی کی حالت زار اسی طرح رہے گی؟ آخر کب تک؟ بالکل لاوارث ہو گیا ہے، ایک امید تک ختم ہو چکی ہے سب لوگوں کی. دیکھیں، واقعی تکلیف دہ ہے جب میں بے بسی دیکھتا ہوں نا لوگوں کی، خاص طور پر جب میں خواتین کو، ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہوں وہ موٹر سائیکلوں پہ جا رہی ہیں. ابھی میں جا رہا تھا، ایک بندے نے 4 بچے اور ایک خاتون کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور خود وہ چلا رہا تھا ایک بائک کے اوپر، جبکہ بارش ہو رہی تھی اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور مجھے خوف تھا کہ یہ گریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. مہنگائی اتنی ہے، کوئی ٹرانسپورٹ عزت والی موجود نہیں ہے کسی کے لیے بھی، بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے. جو ماس ٹرانزٹ کا پروگرام تھا کسی نے نہیں بنا کے دیا، جو تھا وہ بھی، یعنی جو 362 بسیں لائے تھے نعمت اللہ خان صاحب، وہ بھی ختم ہو گئیں. اسی طرح سے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر کے پانیوں کے اندر آبادیوں کی آبادیاں اس وقت کیچڑ میں جو ہے وہ موجود ہیں. ایسی صورتحال میں لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں. نوجوان کہتے ہیں ہم اس شہر میں نہیں رہیں گے، لیکن میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھو، سارے لوگ یہاں سے جا نہیں سکتے، ہمیں یہاں رہنا ہے، اور جب ڈیولپمنٹ دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ صحیح سلیکشن کریں، لوگ صحیح الیکشن کریں، صحیح جگہ پر ووٹ ڈالیں اور صحیح لوگوں کا ساتھ دیں تو ان کے حالات بدل جائیں گے. یہ جو ہماری پوری کیمپین چلی ہے، اس میں جو سب سے قیمتی متاع ہے نا میرے لیے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک امید بننا شروع ہو گئی ہے. میں یہ امید نہیں توڑنا چاہتا. اگر خدا نہ خواستہ لوگوں نے ووٹ صحیح طریقے سے جماعت اسلامی کو نہیں دیا تو دیکھیں، جماعت اسلامی الیکشن ہار سکتی ہے. ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. ہم الیکشن ہار سکتے ہیں، پھر دوبارہ سے تازہ دم ہو کر الیکشن لڑیں گے، لیکن کراچی نہیں ہار سکتا. یہ الیکشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا، آپ ووٹ کراچی کو دے رہے ہیں. آپ یہ سوچ سمجھ کر ووٹ دیں کہ آپ کراچی کو دے رہے ہیں یا ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو کراچی کی بربادی میں سب شریک ہیں یا خاموش ہیں یا جنہوں نے صرف سیاست بازی کی ہے. تو بس ووٹ ڈالنے جائیں تو آپ یہ فیصلہ کریں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ مایوسیوں سے ہم نکل سکتے ہیں، لیکن آپ کا فیصلہ درست ہونا چاہیے.
جس دن آپ الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے جائیں. کراچی کی میئرشپ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو پرسنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو فرسٹ آپ کی پرائرٹی ہوگی وہ کیا ہوگا, کہاں سے شروع کریں گے؟ ہے مشکل کام, لیکن میرا خیال ہے کہ 2-3 کام جو فوری نوعیت کے کرنے ہوں گے, وہ صفائی ستھرائی کا نظام بنانا ہوگا, پیچ ورکنگ کرنی ہوگی اور نالوں کی صفائی کرنی ہوگی تاکہ برسات کی صورت میں, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے سیوریج کا پورا نظام ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے کام کرنا ہے, پانی کو لانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. وہ سارے کام اپنی جگہ ظاہر ہے بہت اہم ہے, لیکن کہیں سے تو اسٹارٹ لینا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو غلاظت ہے, جو گندگی ہے, اور اس کے لیے جتنی ڈیزل کی پرچیاں بنتی ہیں KMC کی گاڑیوں کی, ان پرچیاں نہیں بنیں, واقعتاً وہ گاڑیاں چلنا شروع ہو جائیں, وہ کچرا اٹھانا شروع ہو جائیں, وہ اسٹیشن تک لے جانا اور پھر انہیں لینڈ فل سائٹ تک لے جانا شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے 3 سے 4 مہینے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی کام جو ہے کیا جا سکتا ہے, اللہ نے چاہا تو, اور ہو جائے گا.